دوستو، امریکہ ایران پر کسی بھی لمحے حملہ کر سکتا ہے۔ ٹرمپ نے خود کہا کہ ان کی فوج مکمل تیار ہے۔ اس بار جوہری پروگرام یا میزائل نہیں، بلکہ ایران کی عوام کی فکر اچانک امریکہ کو کیوں ستانے لگی۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے خون ریز ہو چکے ہیں اور ٹرمپ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر پرامن مظاہروں کو کچلا تو خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ کیا یہ 1953 کی طرح ایک اور سازش ہے یا مشرق وسطیٰ میں نئی جنگ کا آغاز؟ آئیے تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ Tonight, tense clashes between protesters and security forces in Iran now turning deadly, with at least 3 people killed and 17 injured at a protest today. دوستو، امریکہ ایران پر حملے کے لیے تیار ہے اور یہ حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ خود صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ان کی فوج ایران پر حملہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس بار نہ تو ایران کا جوہری پروگرام مسئلہ ہے اور نہ ہی اس کا میزائل پروگرام۔ اس بار اچانک امریکہ کو ایران کی عوام کی فکر کیوں ستانے لگی؟ اتنی فکر کہ ٹرمپ ایران پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ دراصل ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج اور مظاہرے اچانک پھوٹ پڑے۔ سڑکوں پر لوگوں اور ایرانی سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں۔ لیکن امریکہ کو ان مظاہرین سے اچانک اتنا پیار کیوں امٹ آیا کہ وہ اپنی فوج لے کر ایران پر چڑھائی کرنے والا ہے؟ دوستو، ایران میں حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ ملک سنگین معاشی بحران سے گزر رہا ہے اور عوام کا غصہ اب کھل کر سڑکوں پر نظر آ رہا ہے۔ 27 ستمبر 2025 سے شروع ہونے والے یہ مظاہرے آج دن بعد بھی جاری ہیں۔ اسی دوران امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو سخت انتباہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایرانی حکومت نے پرامن مظاہرین پر گولی چلائی اور انہیں تشدد سے کچلا تو امریکہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اب دوستو، ذرا تصور کیجئے کہ ایران کے ساتھ نہ تو امریکہ کی سرحدیں ملتی ہیں اور نہ ہی ایرانی عوام وہاں بھاگ کر جا رہی ہے، پھر بھی ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا امریکہ ایک ملک کے اندرونی معاملات میں اپنے ہتھیار تیار کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ ایرانی خفیہ ایجنسی خود بتا رہی ہیں۔ ایران میں 1953 کے واقعات کی بحث دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ یاد کریں، 1953 میں برطانیہ اور امریکہ نے ایران کی منتخب حکومت محمد مصدق کا تختہ الٹ دیا تھا۔ اس کے بعد شاہ محمد رضا پہلوی کو تخت پر بٹھایا گیا، جو امریکہ اور مغربی طاقتوں کے سب سے بڑے حامی تھے۔ وہ 1979 کی اسلامی انقلاب تک اقتدار میں رہے۔ پھر آیت اللہ روح اللہ خمینی نے وہاں اسلامی انقلاب لایا اور شاہ رضا کو اپنے خاندان سمیت بھاگنا پڑا۔ اب ایران میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی ماحول دوبارہ بنایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی انقلابی حکومت نے پرتشدد مظاہروں کے خلاف سخت کارروائی شروع کر دی۔ خبروں کے مطابق ایرانی خفیہ ایجنسی اب متحرک ہو چکی ہے اور کچھ ثبوت میڈیا کے سامنے رکھے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ محض مہنگائی کے خلاف احتجاج نہیں بلکہ ایک بہت بڑی سازش ہے، اور ایران کی خفیہ ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ، اسرائیل اور مغربی ممالک کی سازش ہے۔ ان کے مطابق سرحد پار سے ہتھیار اور باغی ایجنٹ داخل ہوئے۔ مغربی ممالک احتجاج کی آڑ میں اسلامی انقلابی حکومت کو اقتدار سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ماہرین مانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی سیاست کو مکمل طور پر امریکہ اور اسرائیل کے حق میں لانے کے لیے ایران کی موجودہ نظام کو کسی بھی قیمت پر تبدیل کرنا ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ ایران بھی اس خطرے کو اب بھانپ چکا ہے، اور تازہ خبر یہ ہے کہ مظاہروں کو ہوا دینے والوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ ایران میں 7 افراد گرفتار ہوئے ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کے اشاروں پر کام کر رہے تھے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر غیر ملکی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور دوستوں، خفیہ ایجنسی کو 100 سے زائد بندوقیں ملی ہیں جو مظاہرین استعمال کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ تمام ہتھیار سرحد پار سے لائے گئے ہیں اور وہ ان کی اسمگلنگ کرنے والوں کی تلاش کر رہے ہیں۔ ایران کا براہ راست الزام ہے کہ یہ ہتھیار مغربی ممالک سے بھیجے گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق گرفتار 7 افراد میں سے 5 کا تعلق شاہ کے خاندان سے منسلک نکلا، جو امریکہ میں پناہ لیے ہوئے ہیں، جبکہ 2 یورپ میں چلنے والے ایران مخالف گروپوں سے وابستہ ہیں۔ ان سے تفتیش جاری ہے۔ حکومت شاہی حامی نیٹ ورک کو مکمل طور پر تباہ کرنے میں مصروف ہے۔ شاہ کے بیٹے رضا پہلوی امریکہ میں رہائش پذیر ہیں، اور جون 2025 کی 12 روزہ جنگ کے دوران بھی مغرب کی طرف سے انہیں دوبارہ اقتدار میں لانے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ سوشل میڈیا پر دعویٰ ہے کہ مظاہرین کچھ ایسے نعرے لگا رہے ہیں جو براہ راست اشارہ دیتے ہیں، جیسے جب تک ملا نہیں جائیں گے ایران کو آزادی نہیں ملے گی، یا ملاؤں کو جانا ہوگا۔ دوستو، یہاں ملا کا لفظ اسلامی انقلابی نظام اور خصوصاً رہبر معظم آیت اللہ علی خامنائی کے لیے ہے، اور خصوصاً رہبر معظم آیت اللہ علی خامنائی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ IRGC سے منسلک فارس نیوز ایجنسی کے مطابق
بلوچستان صوبے کے اجنا میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر حملے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہوئے۔ مظاہرین نے عمارت کو آگ بھی لگا دی۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ ایران میں عام طور پر ایسے پرتشدد احتجاج کم دیکھنے کو ملتے ہیں، اس لیے ان نعروں کو براہ راست امام خمینی کے نظام کے لیے چیلنج سمجھا جا رہا ہے۔ اس سے قبل 2022 میں بھی میسا ایمنی کی حراست میں موت کے بعد ملک بھر میں احتجاج بھڑک اٹھے تھے۔ اس وقت بھی پولیس پر زیادتی کے الزام لگے تھے۔ اور دوستوں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ایران میں سنگین معاشی بحران ہے، کاروبار تباہ، مہنگائی آسمان چھو رہی ہے اور ایرانی ریال کی قدر ڈالر کے مقابلے میں ریکارڈ کم ہو گئی ہے۔ ایک امریکی ڈالر اب 14,20,000 ایرانی ریال کے برابر ہو گیا ہے، یعنی تقریباً 1.42 ملین ریال۔ اس کی وجہ سے مہنگائی زبردست بڑھ رہی ہے۔ اسی لیے دوستوں جو ایران کے دشمن ہیں وہ ایسے غصے کو ہوا دے رہے ہیں۔ اور دوستوں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ احتجاج کس سطح تک جائیں گے، لیکن عالمی سطح پر بحث شروع ہو چکی ہے کہ کیا یہ نظام حکومت کے خلاف ہیں، کیا یہ شام، نیپال یا بنگلہ دیش جیسے احتجاجوں سے ملتے ہیں جہاں رجیم چینج ہو گیا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ 2009 اور 2022 میں بھی مختلف وجوہات سے ایسے مظاہرے ہوئے مگر ان پر قابو پا لیا گیا۔ ایران ایک جمہوری ملک ہے جہاں احتجاج کی اجازت ہے اور حکومتیں عوام کی بات سنتی ہیں۔ خبر ہے کہ صدر مسعود پزشکیان نے سینٹرل بینک کے گورنر کو برطرف کر دیا اور مظاہرین سے کہا ہے کہ وہ ہر سطح پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ دارالحکومت تہران میں بھی احتجاج کچھ سست پڑ گئے ہیں، مگر اصفہان، شیراز، یزد اور کرمانشاہ جیسے شہروں میں صورتحال سنگین ہے، خصوصاً لوئر برادری کے علاقوں میں۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان احتجاجوں کو کون ہوا دے رہا ہے؟ کیا مغربی طاقتیں اسی بہانے ایران پر حملہ کر دے گی؟ کیا مشرق وسطیٰ میں ایک نئی جنگ شروع ہونے والی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اور میں ملوں گا آپ کو ایک ایسے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔